جو لوگ سفر حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو حج کے سفر سے پہلے ان آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس شخص پر قرض ہو اسے چاہیے کہ وہ حج کی ادائیگی سے پہلے جس سے قرض لیا ہے اسے ادا کر دے۔ جس کسی کی امانت اس کے پاس ہے وہ امانت بھی اسے لوٹا دے، اور لوگوں کے ناحق طریقے سے مال لیے ہوں، مال دبایا ہو تو وہ بھی انہیں ادا کر دے یا ان سے معاف کروا لے۔ اور اگر اتنے لوگوں کا حق دبایا ہے یا مال ان سے لیا ہے ناجائز طریقے سے یا باطل طریقے سے، رشوت کے ذریعے یا سود کے ذریعے یا اور بھی کوئی ناجائز طریقے سے، تو انہیں واپس لوٹائے۔ اور اگر پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں سے لیا ہے تو تخمینہ لگا کر اپنے مال سے اتنا مال جدا کر دے اور بغیر ثواب کی نیت کے فقیروں کو تصدق کر دے، یعنی صدقہ کر دے۔ اس کے علاوہ جو شخص سفر حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے پہلے حساب لگانا چاہیے کہ اس کے ذمے کتنی نمازیں اور روزے یہ قضا ہے جو کہ اس کے ادا کیے بغیر اس کی جان نہیں چھٹنی، یعنی جب سے وہ بالغ ہوا ہے قضائے عمری کتنی ہے اس کا حساب لگائے اور باقاعدہ اس کا حساب ترتیب دے کہ کتنی نمازیں مجھے ادا کرنی ہے، کتنے سال کی کتنے مہینوں کی نمازیں میرے ذمے باقی ہیں، اور اس کا حساب لگا کر حج کے سفر سے پہلے پہلے اسے کوشش کرے کہ وہ نمازیں ادا کرے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی سال ہر سال کی نمازیں ان کے ذمے جو ہیں وہ لازم ہوں گی۔ ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ سارے فرائض ادا کر لیں، تو کم از کم اس کا حساب لگا لیں اور ادا کرنا شروع تو کر دیں، اور ساتھ ساتھ توبہ کیے جائیں، اور سفر حج کے دوران بھی جہاں جہاں ان کو موقع ملے وہ اپنی قضائے عمری ادا کرتے رہیں۔ سفر حج سے پہلے یا دوران سفر حج، کیونکہ 40 دن کا 25 دن کا وہ ٹور ہوتا ہے، تو اس میں جہاں تک ممکن ہو وہ روزے رکھ لیں اور آسانی ہو اگر تو، اور اسی طرح نمازیں بھی ادا کرتے رہیں، نوافل کی جگہ بھی وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، سنن غیر موقدہ کی جگہ بھی وہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں، یہ ان کے لیے لازم ہے۔